السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 490۔ سورہ زخرف آیات ہیں 11 سے لے کر 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔ تین باتیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے کہ اس ذات نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق بقدر۔ ہم نے زندہ کیا بھی پانی کے ذریعے مردہ شہر کو یعنی زمین کو، اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو پہلی بات یہ کہ پانی جو برساتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اندازے کے مطابق، اگر کم ہو تو تمہارے جانوروں کو تکلیف ہو، اگر زیادہ ہو تو تمہارے اور جانوروں کے ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ دوسری چیز، جس طرح سے زمین خشک ہو جاتی ہے، انسان جانور رونتے ہیں، جب پانی برستا ہے تو اس میں ہریالی آ جاتی ہے۔ اب خاص پیغام جو انکار کرتے تھے دوبارہ پیدا ہونے کا، انہیں پیغام کہ جس طرح سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہر سال مشاہدہ کرتے ہو، تو تم زمین میں قبروں میں جو ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون۔ اور وہ ذات جس نے سارے ہر قسم کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہاں دو چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ ہر قسم کے جوڑے، نر مادہ، میل فیمیل، اور صرف انسانی نہیں بلکہ جانوروں میں چرند ہوں، پرند ہوں، چیزیں ہوں، پھل فروٹ ہوں، کھیتیاں ہوں، رات و دن ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسرا، جن پر تم سوار ہوتے ہو، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں جن پر بھی، اور کشتیاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ اب انعام کے تعلق سے تفصیل ہے اگلی دو آیتوں میں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اب ترجمے کا خیال رکھیں۔ ترکبون، تم سوار ہوتے ہو، لتستووا، لام مقصد کے لیے، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، یہ مقصد۔ پھر یاد کرو تمہارے رب کی نعمت کو جب تم اچھی طرح اس پر بیٹھ جاؤ۔ تو مقصد کیا؟ جم کر بیٹھو، تمہارے تابع کر دیا، اور جب تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے بس میں کر دیا ھذا، یہ جس پر آپ سوار ہو رہے ہیں، ورنہ ہم تو اس بات پر قادر نہیں تھے، یعنی اسے بس میں لانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، ہمیں تو آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو امام مسلم نے ان دو آیتوں کی شرح میں یہ کوٹ کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے، دیکھیں قرآن کے الفاظ، جب تم جم جاؤ، ٹھیک طریقے سے بیٹھ جاؤ،
اور حدیث کے الفاظ سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبے اللہ اکبر کہتے اور سبحان اللہ سے لے کر لمنقلبون تک. تو اس میں پیغام کیا ملا؟ انسان جب جانور پر سوار ہونے کے لیے آغاز کرے گا تو بسم اللہ کہے گا، لیکن دعا جب بیٹھ جائے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور انہوں نے مقرر کیا اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز. یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکر ہے. اب یہ جز اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ نے اپنی مخلوقات مراد فرشتے اور جز لڑکیاں. تو اللہ کے اگر لڑکیاں فرشتوں کو انہوں نے قرار دیا تو اس کا مطلب فرشتے اللہ کا جز ہیں، جیسے کہ ہماری اولاد ہمارے جسم کا ایک جز ہیں. تو اس آیت کی شرح اگلی آیت 2 آیتوں میں مزید تفصیل سے آ رہی ہے، تو سنیے. ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين. کیا اللہ نے خود رکھ لی اپنی مخلوقات میں سے لڑکیاں؟ اس لیے کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے تھے، جسے اوپر بیان کیا گیا کہ اپنے بندوں میں سے جز. وَأَصْفَاكُمْ تمہیں نوازا لڑکوں سے. تو پہلی آیت کی یہ تفصیل ہو گئی، مطلب ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے رکھ لیا جسے تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے لڑکے. تو اس کی پھر شرح اگلی آیت میں سنیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. واو حالیہ، حالانکہ یعنی فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا انہوں نے. تو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا خود اللہ نے رکھ لی لڑکیاں؟ جبکہ حالانکہ واو ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے جو انہوں نے بیان کیا رحمان کے لیے. مثال ضرب یعنی بیان کرنا، پیش کرنا. جب کوئی انہیں خبر دیتا ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ سیاہ اور غمگین. تو اب یہ جو پہلی آیت تھی کہ اب اس کے بندوں میں سے جز، یہاں تک اس کی شرح ہو گئی. اب مزید کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا. اللہ کا ایک حصہ تو سنیے. او من، تو او تعجب، حالانکہ او ہے کلمہ لیکن یہ وہ یعنی تعجب کے لیے. او من ينشأ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین. تو بھلا جس کی پرورش زیور میں ہوئی اور جھگڑے میں وہ بات اچھی طرح واضح نہیں کر سکتی. یعنی انہوں نے جو منتخب کیا نا، اللہ نے جیسے رکھ لی ہیں لڑکیاں، تو لڑکیاں جو ہے اس کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ پلتی ہے لاڑ پیار سے زیورات میں. اور جب وہ کسی تکرار میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہتی ہے تو واضح طور پر نہیں کر سکتی، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھی ہو. یہ کہا جا رہا ہے. مزید وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اچھا، فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں فیمیل قرار دیا، لڑکیاں، کیا ان کی تخلیق کے وقت وہ گواہ تھے، حاضر تھے کہ لکھ دی جائے ان کی شہادت اور ان سے پوچھا جائے؟ اس لیے کہ جو حاضر رہتا ہے انہیں سے پوچھا جاتا ہے. یہ تو حاضر ہی نہیں تھے پیدائش کے وقت. فرشتے جس وقت ہم نے پیدا کیے وہ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، تو ان سے کیسے پوچھا جائے؟ اچھا، مزید مشیت کے بارے میں.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. اچھا کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، یعنی کس کی؟ فرشتوں کی. جواب فوراً، انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں. ان یعنی اور اللہ نافیہ اور مثبت، یہ صرف اٹکل باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے کہ مشیت کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا یہ مختلف چیزیں ہیں. تم نے فرشتوں کی پوجا کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مشیت تھی. تم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کا مطلب یہ نہیں. مشیت اور رضا مختلف چیزیں ہیں. مشیت کیا ہے؟ کہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم کس راہ کو اختیار کر رہے ہو. تو تم نے فرشتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی تو تمہیں اس کی طرف مائل کر دیا، اسی پر قائم رہنے دیا تمہارے اختیار کرنے کے سبب. مطلب اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم چاہے تو توحید کو اختیار کرو یا کفر کو. تو تمہارا اختیار جو ہے یہی تو سنت الہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے؟ تو اللہ کے رحمان کی مشیت ہوتی تو ہم ان کو نہیں پوچھتے. تو یہاں مشیت کے بارے میں خیال رکھنا. مشیت اور چیزیں، رضا اور چیزیں. کوئی بھی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہی ڈالتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. مزید ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے کوئی کتاب دی اس کے پہلے انہیں تو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. یہ بھی استفہام انکاری، ایسا ہے نہیں. اور پھر اگلی آیت میں بل آ رہا ہے، تو بل ہمیشہ پہلی بات کو دوسری بات کی طرف متوجہ کرتا ہے. تو سنیے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون. پہلی بات نہیں ہے، نہ انہیں کتاب دی گئی ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وجدنا آباءنا علی امت. امت یعنی کیا؟ دین. تو اب ان کا چونکہ یہ باطل ہے اس لیے مذہب ترجمہ کیا ہے محققین نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا ہمارے باپ داداؤں کو ایک مذہب پر اور انہی کے نقش قدم پر ہم راہ پا رہے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہیں نا اس میں دقیق باتیں ہیں کہ امت کہا، امت کے معنی دین. تو اب ہم ترجمہ اس میں سلیس کرتے ہیں. بڑی محنت کی ہے اسلاف نے کہ بل ایسا نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں، بلکہ کہ انہوں نے یہ کہا، وہ کہتے تھے کہ پایا ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایسے مذہب پر تو ہم اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، راہ پائیں گے. تو مزید سنیے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون. تشریح ہو چکی ہے. تو پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.